اللہ کے لیے مسجد بنائی، اور کتنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمفحص قطعۃ او اصغر، ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی، تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے صدقہ جاریہ جو انسان کسی کے ساتھ خیرخواہی کرے، کسی کو اچھی تعلیم دے، کسی کے کام آئے، انسان کو مرنے کے بعد ان چیزوں کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، ایک مومن شخص کو اس کے مرنے کے بعد اس کے نیکیوں سے اور اس کے عمل سے کون کون سی چیزیں ملتی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے علما علمہ، کہ وہ علم کہ جس کی اس نے تعلیم دی، وہ نشرہ، اور پھیلایا اس کو، تو اس کے مرنے کے بعد جو لوگ علم حاصل کر کے اس کی وجہ سے آگے تعلیم دیتے ہیں، تو ان کا اجر و ثواب اس سکھانے والے کو بھی ہمیشہ ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ اور دوسری چیز فرمایا ولدا صالحا ترکہ، یا اس نے اپنی نیک اولاد چھوڑی، اپنی اولاد کو نمازی بنایا، دیندار بنایا۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی دنیاوی تعلیم دیں کہ وہ معاشرے میں اچھا روزگار حاصل کر سکیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی ایک نہ ایک کسی بچے کو دین کے لیے بھی وقف کریں، کیونکہ دین کے لیے وقف اگر ہم کرتے ہیں اپنے کسی بچے کو اور وہ دین کے راستے پر چلتا ہے، تو یقیناً والدین کو اس کوشش کی وجہ سے اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب دیتے رہتے ہیں۔ وہ بچہ آگے جتنے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے تو اس کا اجر اس بتانے والے کو تو ملتا ہے، لیکن اس کی بنیاد رکھنے والے اس کے والدین کو بھی اللہ رب العالمین اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جو انسان کو مرنے کے بعد نیک اولاد کی صورت میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمُصْحِفًا وَرَّثَهُ، یا اس نے کسی کو کوئی قرآن پڑھنے کے لیے دے دیا، کوئی کتاب دے دی پڑھنے کے لیے، اور اس سے سامنے والے کو فائدہ ہوا، تو یقیناً اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ اور فرمایا او مسجداً بناہ، یا اس نے اللہ کے لیے کوئی گھر، اللہ کا مسجد اس نے بنائی، او بیتاً لابن السبیل بناہ، یا اس نے مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنایا، تو اس کا اجر بھی اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ او نہراً اجرہ، یا کوئی نہر اس کو کھدوایا ہو، کوئی کنواں اس نے کھدوایا ہو، تو اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا وہ صدقہ جو اس نے نکالا ہو اپنے مال سے اپنی صحت تندرستی کے وقت اور اپنی زندگی میں، تو اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 247 حدیث نمبر ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناتا ہوں تو یقیناً نبی کریم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بچے کو قرآن کے حفظ کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ بچہ حفظ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے والدین کو عزت اور اکرام کے لیے اس کے سر پر ایک موتیوں کا تاج پہنائیں گے، اور فرمایا اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس موتیوں کے تاج میں سے اگر ایک موتی کو بھی سورج کے سامنے رکھا جائے تو اس کی روشنی کم پڑ جائے گی اس ایک موتی کے بنسبت۔ اور یہ اجر و ثواب کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا جس نے اپنے بچے کو دیندار بنایا، حافظ قرآن بنایا۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص قرآن حفظ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو پڑھ قرآن اور چڑھتا جا اپنی منزلوں کو، جہاں تو قرآن ختم کرے گا وہاں جا کر تیرا مقام اور مرتبہ ہو۔ تو یہ اجر و ثواب، یہ نیکیاں میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ صرف علماء کا یا مولویوں کا کام نہیں ہے کہ صرف انہوں نے پڑھنا ہے اور انہوں نے یاد کرنا ہے اور انہوں نے بتانا ہے۔ یہ میرا آپ کا ہر ایک کام ہے کہ ہم اپنے سب نہیں کسی ایک بچے کو دین کی طرف لگائیں۔ اگر ہم لگاتے ہیں تو یقیناً میرے بھائیو دوستو اس سے ایک نئی علماء بھی تیار ہوتی ہے۔
اور یقیناً ان چیزوں کا اجر اللہ رب العالمین اتنا دیتا ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا تم ایک نیکی کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، اگر ایک دانہ ڈالتے ہو تو اس سے ایک کوپل نکلتی ہے، اس کوپل میں 7 بھٹے نکلتے ہیں، اور ان بھٹوں میں ہر ایک بھٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو ایک دانے سے 700 دانے نکل گئے، اور اللہ نیکی پر یہ صرف اجر نہیں دیتا، فرمایا اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں اس سے بھی بے بہا دیتا ہوں۔ یہ کس چیز پر؟ انسان کے اخلاص پر۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ وہ نیکیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو سوچنی چاہیے کہ آیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی جو میرے مرنے کے بعد مجھے اجر ملے۔ نبی کریم فرماتے ہیں یقول ابن آدم، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، ہائے مال ہائے مال، میرا مال میرا مال۔ وَإِنَّ مَالَهُ ثَلَاث، اس کا صرف 3 مال ہے۔ کون کون سے؟ ما اکل فافنا، جو کھا لیا اور فنا کر دیا، اور وما لبس فابلا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا۔ اور تیسرا کون سا مال ہے جو جمع کر کے رکھا ہے؟ نہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے او اعطا فاقتنا، یا اس نے دے کر اللہ کے راستے میں ذخیرہ کیا۔ تو جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ اس کے لیے نیکی اس کے کام آتی۔ اور فرمایا وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ جتنا مال ہے فہو ذاہب وتارکہ للناس، وہ مر کر جانے والا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ لوگوں کا ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کا ہے، اس کا مال وہ نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ کو وہ مال بہت پسند آتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں صحت میں، تندرستی میں، ہوش و حواس میں، ابھی جینے کی تمنا ہے، مال کو جمع کرنے کی حرص ہے، لیکن پھر بھی اگر اللہ کے راستے میں کوئی انسان نکالتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اس کے اس دینے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ایک وہ توبہ جو انسان صحت تندرستی میں کرے وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہے بنسبت اس کے کہ انسان سکرات الموت آ جائے اور اس وقت وہ توبہ کرے یا صدقہ دے، وہ اس وقت تو اس کا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سکرات الموت کے وقت اگر انسان موت قریب ہے اور اس وقت اگر وہ کچھ دیتا ہے یا وہ توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس چیز کو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے کیا صدقہ جاریہ بنایا جو میرے مرنے کے بعد مجھے نیکیوں کی صورت میں ملے۔ سب سے بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ انسان اپنی اولاد کو نیک بنائے۔ اگر میں اور آپ اپنے کسی ایک بچے کو دیندار عالم بناتے ہیں، عالم دین کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ نہ بھی پڑھے تو اللہ نے نیکی تو دینی ہے۔ والدین کو اپنے خلوص پر اللہ اجر دیتا ہے، اور ان کا خلوص ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آنے والی نسلوں کو قیامت تک دین کی طرف لگا دیتا ہے۔ یہ اخلاص ہوتا ہے۔ دیکھیں امام بخاری کا نام محمد تھا، اسماعیل ان کے والد کا نام تھا، محمد بن اسماعیل بخاری۔ چھوٹے سے تھے، والدین کا خلوص کیا ہوتا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو چھوٹے سے تھے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ ان کی والدہ نے دعا کری اللہ میرے بچے کو تو میری بچے کی بینائی کو درست کر دے، میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس کی بینائی کو واپس کر دیا، اور اس سے اللہ نے کتنا کام لیا دین کا۔ اس میں والدین کے خلوص کا بھی دخل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اگر ایک انسان اپنے بچوں کو دین کی طرف لگاتا ہے کہ چلو سب نہیں ہم کسی ایک کو لگاتے ہیں، دوسرے بچے مل کر اس کا ساتھ دیں گے، میں زندگی بھر دوں گا اس کا ساتھ، اس سے اجر انسان کو کتنا ملتا ہے کہ اس کی نسلوں میں کوئی دین کا داعی بن جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کردار کس کا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے؟ والدین کا۔ نبی کریم نے فرمایا الولد یولد علی الفطرۃ الاسلامی، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین کے اوپر ہے کہ وہ اس کو مجوسی بنائے، عیسائی بنائے، یہودی بنائے، یا پھر اس کو اسی فطرت اسلام پر رہنے دے۔ تو میرے بھائیو دوستو، سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم نے اپنے لیے کون سی وہ صدقہ جاریہ بنایا ہے جو ہمارے لیے کام آئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، 666 حدیث نمبر ہے، نبی کریم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کر نکلتا ہے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ،
پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر آتا ہے، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، کہ وہ اللہ کے فرض کردہ چیزوں میں سے کوئی فرض ادا کرے، تو فرمایا کانت خطوات احداہما تحط خطیہ، تو ایک قدم اٹھانے پر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، والاخری ترفع درجہ، دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اجر و ثواب، یہ نیکیاں میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نماز میرے آپ پہ عاقل بالغ پر زندگی بھر فرض ہے، اس کی معافی نہیں ہے میرے بھائی دوستو۔ یہ 5 نمازیں اگر میں پڑھوں گا، یقیناً مجھے دیکھ کر میرے بچے بھی آئیڈیل سمجھتے ہیں والدین کو، تو یقیناً میرے بچے بھی پڑھیں گے، اور مجھے دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس کا اجر و ثواب مجھے ملے گا۔ نبی کریم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں تم قبرستان نہ بناؤ۔ جب فرض یہاں پڑھتے ہو مسجدوں میں، تو جو نفل ہیں اور جو سنتیں ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کرو۔ جب تم گھروں میں ادا کرو گے تو اس سے کیا ہوگا، تمہارے بچے بھی دیکھ کر نماز پڑھنے کی ایک عادت بنائیں گے۔ سوچیں، محاسبہ کریں، کیا میں نے اور آپ نے اپنے گھر میں کوئی جگہ مختص کی ہے کہ یار یہ ہماری جگہ ہے نا، یہ مسجد کی جگہ ہے، ہم یہاں نماز پڑھا کریں گے ہم، اور ہمیں دیکھ کر پھر ہمارے بچے بھی اس جگہ نماز پڑھیں گے، عادت بنے گی۔ سوچیں، محاسبہ کریں، مجھے اور آپ کو کتنی فکر ہے اس نماز کی۔ سردی کا موسم اور فجر کی نماز اور مسجدیں کتنی آباد ہیں، یہ سوچیں میں اور آپ محاسبہ کریں۔ تو میرے بھائی دوستو، کامیاب صرف وہی ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ دیکھیں، عبداللہ بن ام مکتوم صحابی رسول نابینا تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول، مجھے لے کر آنے والا مسجد کی طرف کوئی بھی نہیں ہے، اور راستے میں درخت ہیں، جنگلی جانور گھومتے ہیں، جنگل تھا، آبادی تھی نہیں مدینہ میں، بولا درندے گھومتے ہیں، سانپ بچھو کوئی کاٹ نہ لے، مجھے آپ اجازت دے دیں اللہ کے رسول اس بات کی کہ میں نماز مسجد کے بجائے گھر میں پڑھ لیا کروں۔ فجر کی نماز کے بارے میں پوچھا، نبی کریم نے فرمایا هل تسمع النداء، کیا تمہیں آواز سنتا ہے؟ بولا نام جی ہاں۔ تو فرمایا پھر تیرا کام ہے کہ تم مسجد کی طرف آؤ۔ ایک نابینا کے لیے یہ حکم ہے، تو سوچیں میں اور آپ، اللہ نے مجھے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گن نہیں سکتے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کان ناک دیا ہے، صحیح تندرست بنایا ہے، عقل مند بنایا ہے، اللہ نے ایک معاشرہ دیا ہے، گھر دیا ہے، بیوی بچے دیے، کیا نہیں دیا اللہ نے؟ اگر انسان سوچے تو اللہ کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر کتنی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کامیاب صرف وہی ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اگر میں اور آپ عادت بنا لیں، تو عادت انسان جب بناتا ہے، اچھی ہو یا بری ہو، پہاڑ ہٹ جاتا ہے، عادت بڑی مشکل سے ہٹتی ہے۔ اگر میں اور آپ نمازوں کی عادت بنائیں گے تو یقیناً ہم گناہوں سے بھی دور ہوں گے، یقیناً ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی پڑھیں گے۔ سوچیں، محاسبہ کریں، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے، میں اور آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہوگا، لیکن میں اور آپ گھر میں قرآن پڑھتے ہیں؟ سوچیں، محاسبہ کریں۔ آج تو اتنا سہولت ہے کہ اگر آپ پڑھنی نہیں چاہ رہے، آپ سننا چاہتے ہیں تو سننے کے لیے موجود ہے۔ دین اور اسلام اور جنت میرے اور آپ کے دہلیزوں پر ہے، لیکن ہم اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ اس کے لیے سردی میں اٹھ کے مسجد میں آنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ سردی کا موسم ہے تو پھر نماز کی معافی ہے، یا نماز گھر میں پڑھ لی جائے وہ کافی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جو اذان سنتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں آئے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہے، کوئی عذر کے بغیر اگر ہو۔ سوچیں، محاسبہ کریں۔ کوئی سمندر نہیں بہہ رہا، کوئی کچھ پریشانی نہیں ہے، لیکن میں اور آپ غافل ہیں۔ مجھے اور آپ کو وہ دین چاہیے جو میری اور آپ کی مرضی کا ہو، جس میں ہم صرف سال میں ایک دن قربانی کریں اور گوشت کھائیں۔ نماز نہیں پڑھنی ہم نے۔ سوچیں میرے بھائیو دوستو، یہ نماز کی معافی انسان پر نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ نماز کی عادت بناتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یقیناً ہم گناہوں سے بھی دور ہوں گے، ہم سے اللہ راضی بھی ہوگا، اللہ ہمارے لیے آسانی بھی پیدا کرے گا۔ دیکھیں، ہمارے رب نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو پیدا ابھی ہوئے نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارے بارے میں لکھ دیا گیا۔
کہ ہم نے رزق کتنا کمانا ہے. یہ تو نہیں کہ نماز چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے، کے لیے آئیں گے تو ہماری روزی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں. اگر میں اور آپ نماز کی عادت بنائیں گے تو یقیناً میرے بھائی اور دوستو ہمیں جو رزق ملنا وہی ملے گا. اگر میں نماز کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگوں گا تو یقیناً میرے بھائی اور دوستو پھر انسان وہ تو رزق کے لیے اور پیسوں کی ہوس ہر ایک کو ہے اور وہ بھاگ رہا ہے اس میں. نبی کریم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انسان کی حقیقت یہ ہے اور حیثیت یہ ہے، اگر اس کو ایک باغ ملتا ہے تو دوسرے باغ کے چکر میں ہوگا، دوسرا ملے گا تو تیسرے کے چکر میں رہے گا، اور یہی اس کے چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو موت آ کے پہنچ جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں موت آئے گی، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری قصور ہوگا تو مجھے ایکسیڈنٹ ہوگا، نہیں. بغیر قصور کے بھی آپ کی غلطی نہیں ہے لیکن پیچھے سے بریک فیل ہوگی اور گاڑی نے کچل دیا، تو جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ آنی ہے. ہم میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے. نا امید نہیں ہونا اس کی رحمت سے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہر انسان غلطی کرتا ہے، لیکن دیکھیں ہم پھر بھی زندہ ہیں. ہمارے رب نے ہمیں پھر بھی مہلت دی ہوئی ہے کہ میں اور آپ شاید اب معافی مانگ لیں، شاید اب اللہ کے بارگاہ میں جھک جائیں. تو میرے بھائیو دوستو اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. میرے بھائیو دوستو یہ مسجد کی صفائی کرنا یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، مؤذن کا، کہ وہ اذان بھی وہی دے گا، نمازیں بھی وہ پڑھائے، صفائی بھی وہ کرے، بچوں کو بھی وہ پڑھائے. اور ہم اس کو میری آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس کا کتنا خیال کرتے ہیں، سوچنا چاہیے. ہماری آج مسجد کے امام کی کیا تنخواہ ہے، آپ سوچیں، محاسبہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت تھی غریب سی اور فرمایا سانولا سا کلر تھا، کالی سی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. نبی کریم نے دیکھا کہ وہ نہیں نظر آ رہی، پوچھا صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہ وہ عورت کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی. فرمایا آپ علیہ السلام کو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول وہ تو کچھ عرصے پہلے وفات پا گئی تھی، ہم نے کوئی جنازہ پڑھ کے دکھا دیا اس کو. نبی کریم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کی دلالت کرو. آپ علیہ السلام کو لے کے جایا گیا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہاں اس کی قبر پر جنازہ پڑھا. یہ مقام و مرتبہ ہے. فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کسی کو تم مسجد کے اندر ایک تنکا اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو. اور یہ تنکا اٹھانا اس کے لیے گواہی کا سبب بنے گا قیامت کے دن بھی، کہ انسان کی زبان چپ ہوگی، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے ہر جسم کے اعضاء بول رہے ہوں گے کہ اللہ میں نے یہ کام اچھا بھی کیا تھا تو پھر یہ برا بھی ہوا. اب سوچنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں اور زیادہ ہیں یا ہماری برائیاں زیادہ ہیں، کیونکہ جب ترازو میں تولا جائے گا اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو جہنم میں جائے گا، اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی انسان تو پھر وہ جنت کی طرف جائے گا. فرمایا آپ علیہ السلام نے بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو شخص اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آتا ہے اس کو تم قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کی ضمانت اور خوشخبری دے دو. یہ ابو داؤد کی حدیث. تو مسجد کی طرف چل کر آنا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ بڑی اہمیت کے حامل تھی. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ 7 آدمی جن کو اللہ اپنا عرش کا سایہ دے گا ان میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوگا. گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کا ایک ہے، لیکن وہی نماز اگر مسجد میں انسان پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے برابر اللہ دیتا ہے. اور وہی نماز اگر بیت اللہ میں پڑھی جائے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا. تو میرے بھائیو دوستو یہ اجر ثواب، یہ نیکیاں، یہ موقع میرے اور آپ کے پاس ہیں کہ ہم جو ہو سکے وہ نیکی کر گزریں.
ہو سکتا ہے یہی نیکی میرے اور آپ کے لیے ضمانت اور کامیابی کا سبب بن جائے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ پہلی تکبیر کو پاتا ہے تو فرمایا اس کو جہنم سے اللہ آزاد کرنے کا سرٹیفکیٹ لکھ دیتا ہے اور اس کے اندر منافقت کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ثواب ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرمایا جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے گویا کہ وہ نماز حالت میں ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا دوسری فضیلت یہ ہے اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ تو یہ نیکیاں میں اور آپ بھی میرے بھائی دوستوں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعائیں جو میں نے کہا اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، اللہ جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ہم سب کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو تو بخش دے، اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ مجھے آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔